آج کا جو ہمارا موضوع ہے جی، یہ ذرا ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کی جو آیات آج کل یہ بڑا موضوع بنا ہوا ہے کہ جی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہی اصل میں مقصد ہے، یعنی سارا کچھ قرآن کی سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، جو قرآن پاک کی آیات کی پڑھنا ہے، جس کو ناظرہ پڑھنا ہے، یہ اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ کوئی بیکار کام ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ کر پڑھنا ایک اپنی افادیت ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کا ذکر کرنا، اور جتنی اس کی سمجھ آئے اپنی ایک سطح پر آئے، اپنی ایک علمی حیت میں، جہاں پر آپ اس کو ایک سطحی معنوں میں جس طرح بھی آپ کو دستیاب ہیں وہ پڑھیں اور تلاوت کریں، وہ ایک اس کی اہمیت اپنی ہے۔ لیکن اس کی جو ہر بندہ اپنی ایک سمجھ لے کر اس کو سمجھ بیٹھا ہے، اور وہ اسی کو سمجھ کہہ رہا ہے، اور باقی دوسرے کی قرآن پاک کی تلاوت کو بالکل ایک معاذ اللہ استغفر اللہ ایک بیکار کام کر رہا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ جیسے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک بیمار آدمی کو ڈاکٹر جو ہے نسخہ فرینچ میں لکھ دے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ اس نے میرے لیے کیا پریونشن، کیا ایڈوائز کیا، کیا پرہیز لکھے ہیں، اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ایگزامپل قرآن پاک پر منطبق کرنا بالکل نامناسب ہے۔ یہ موضوع ہے ہمارا آپ کا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی اس کی اپنی اہمیت، اس کے ذکر کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کی سمجھ جو ہے تہ در تہ وہ پھر اپنی فلسفیوں کی، فلاسفروں کی، دانشوروں کی، عقل مندوں کی، پڑھو لکھوں کی، علماء کی ایک اپنی افادیت ہے کہ وہ سب سائنسدانوں کی، کہ وہ کس طرح اس کو آگے لے کر اس سے اپنی زندگی کے راستے متعین کر کے کس طرح زندگی کے دربا کرتے ہیں، اور پھر دوسری مخلوق کے لیے بھی کس طرح فائدے کرتے ہیں، ان کی اپنی جگہ ہے۔ اور جو تلاوت کر کے کوئی مقام حاصل کر رہے ہیں اور وہ مخلوق کی طرح خدمت کر رہے ہیں، وہ ایک ان کی اپنی افادیت اور اہمیت اور مقام اپنی جگہ الگ ہے۔ لیکن انہوں نے ان تلاوت کرنے والوں کو اور قرآن پاک کی تلاوت کو بالکل ایک بیکار اور یعنی ایک ایسے کی چیز کہہ کر اس کو رد کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا اصلی موضوع۔ تو اس کی تھوڑا سا میں اس کو بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سمجھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی سال پہلے پنجاب یونیورسٹی میں فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہوتے تھے ڈاکٹر نعیم صاحب، ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ان کے آفس میں، تو فلسفے کے بعد باتیں ہوتی رہیں، تو انہوں نے کچھ مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ برٹرڈ رسل کی ایک کتاب وائی ایم ناٹ اے کرسچین ضرور پڑھیے گا، اور ایک ول ڈیرو کی کتاب ہے پلیئر آف فلاسفی، وہ ضرور پڑھیے گا۔ خیر میں نے اس کے بعد وہ کتابیں بالکل پڑھی۔ اچھا، جب کچھ سالوں بعد میں وکالت کی پریکٹس کی غرض سے لاہور ہائی کورٹ میں شفٹ ہوا، تو میں نے رہائش کے لیے اپنے کزن کے ہاں اپنی رہائش اختیار کی شاد باغ لاہور میں۔ تو اس وقت کیبل کا دور آ چکا ہے، ٹی وی پر ہر وقت چینل، خبریں اور میوزک، اور انڈیا کے چینلوں کی، گانوں کی ایک بھرمار تھی، اور 24 گھنٹے وہ چلتے تھے۔ بڑا ایک دلچسپی کا باعث بنا ہوا تھا ٹی وی کا ایک منظر۔ کیبل سسٹم شروع ہو چکا ہوا تھا، ٹی وی کا چینل، ابھی چینل تو اتنے زیادہ نہیں بنے تھے، بلکہ کوئی بھی نہیں تھے، پر انڈیا کے چینل تھے، بی بی سی، سی این این وغیرہ، بہت اور چیزیں۔ لیکن انہی دنوں جب میں وہاں پر ہوا، تو میرا نماز روزے کی پابندی کی وجہ سے میرا جو کزن تھا، اور وہ کیبل دیکھنے کا بھی ایک بہت ذوق اور شوق تھا، کوئی نئی ایک چیز شروع ہوئی تھی۔ تو اس نے نا ایک جملہ بولا کہ جناب کی پیر کاکی تاڑ بن گئے ہو۔ تو میں نے یہ سنا، فکرہ تو مجھے بڑا چھوٹا سا فکرہ تھا، نہ مجھے پتا تھا کون ہے پیر کاکی تاڑ۔ لیکن بات کو ذرا مختصر کرتے ہوئے، کچھ چند مہینوں بعد میں نے اخبار میں ایک کالم دیکھا، تو وہ پیر کاکی تاڑ کے نام سے ایک کالم تھا۔ بعد میں خیر وہ ایک بزرگ، اور لاہور کے مضافات میں اندرون لاہور بھاٹی اور گوال منڈی اور ادھر وغیرہ ان کا ایک آنا۔ آپ ان پیر کاکی تاڑ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں، تو سوشل میڈیا پر ڈاکٹر جاوید کے نام سے سروسز اسپتال کے اور شریف میڈیکل کمپلیکس کے رجسٹرار ہیں، ان کے نام سے آپ تلاش کریں تو آپ کو پیر کاکی تاڑ کا سارا بایو ڈیٹا مل جائے گا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 1999 اور 2000 کی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ شاید اس وقت بھی ڈاکٹر جاوید کا ان کے ساتھ کوئی تعارف ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا، ملاقاتی ہوئے ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں وہ ان کے
مرید خاص کے طور پر ان کے ساتھ رہے کافی، ان کی وفات تک، ان کے وصال تک، اب ان کا مزار بھی ہے۔ اچھا، پیر کاکی تاڑ کا ذکر اس لیے یہاں پر آ گیا کہ پیر کاکی تاڑ کے حوالے سے ڈاکٹر جاوید خود ایک ہیپاٹائٹس کے اور ایڈز کے پیشنٹ ہونے کے وجہ سے اس جو پیر کاکی تاڑ بابا جی جو تھے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کے رحمان کی تلاوت سنا کر لوگوں کو تندرست کیا کرتے، صحت یاب کیا کرتے تھے، اور اس کا پھر ان ڈاکٹروں نے سورہ رحمان کی تلاوت، اب خود تلاوت نہیں کرنی، تلاوت کو صرف سننا ہے صبح اور شام ایک دفعہ ہی، تو بڑے بڑے کینسر کے، بڑے بڑے ہیپاٹائٹس کے، لیور کے، ایڈز کے پیشنٹ ٹھیک ہوئے۔ اس میں خود ڈاکٹر جاوید خود اپنے انٹرویو میں بتاتا ہے، وہ بھی یوٹیوب پر کلپ موجود ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت تو اس سے بڑھ کر صرف سننے والے کو یہ ساری بیماریوں سے نجات مل رہی ہے۔ اچھا، اور اس یعنی قرآن پاک کی تلاوت کا یہ ایک منظر آپ وہاں پر دیکھ لیں، اور پھر وہ سارا سسٹم آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور ادھر جب میں نے دیکھا کہ وائی ایم ناٹ اے کرسچن، میں نے دیکھی تو رسل کی بک، تو اس سے پوچھا گیا، ایک انٹرویو میں دیکھا یا کہیں پڑھا کسی بک میں کہ تو آپ نے کبھی، رسل سے پوچھا گیا، بٹر رسل سے، کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا میں کیوں قرآن پڑھوں، قرآن بھی تو ایک بائبل کی طرح بک ہے۔ یہاں پر یہ اس کا جواب یہ تھا جو کہ غلط تھا۔ بائبل اس لحاظ سے تو بالکل قرآن کی طرح کہ وہی ہے، مالک کی طرف سے آئی ہے، لوح محفوظ سے ہی اتری ہی، لیکن وہ اب وہ نہیں ہے، اب قرآن ہے، اور قرآن کا اور وحی کے تناظر میں بائبل سے اب متقابل نہیں ہو سکتا، موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ اس طرح ایک میں اسکالر دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں موجود تھے تو جب ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 ہے، وَلَتَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، باقی آپ اور آپ کی بیوی یہاں پر رہو، کھاؤ پیو، سکون کے ساتھ رہو، لیکن وہ بھول گئے۔ اگر وہ بھول گئے، ان کو یاد نہ رہا، اگر وہ ان کو یاد رہتا تو وہ اس کی طرح، اس وقت قرآن پاک سمجھنے کہ یہ ایک آیت ہی تھی، یہ الہامی بک میں سے وہی صرف اتنی ہی تھی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہی تقربا ہادی شجرا، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اچھا، اب وہ ان کو وہ یاد، اگر قرآن پاک کی تلاوت وہ کر رہے ہوتے تو وہ بالکل، جب کوئی تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت قرآن کی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی بھیجنے والا ہے، جس کا کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے، جس کا کہنے والا ہے، جس کا یہ کلمہ ہے، جس کا یہ قول ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ جب آپ کس کا کوئی کلمہ پڑھیں گے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، یہ جائے کہ آپ کو اس کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے کہنے پر آپ کے لیے اس طرح کے حالات مرتب کر دیے جائیں گے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ کو اگر دیکھیں اس کو اور سمجھیں، حروف مقطعات کی سمجھ ہمیں کتنی ہے، عام بندے کو کتنی ہے، اور پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو کتنی ہے حروف مقطعات کی سمجھ، محی الدین ابن عربی کو کتنی سمجھ ہے، وہ ان سے کیسے کیسے راز منکشف کر لیتے ہیں، کیسے بندوں کی شخصیت کو جان لیتے ہیں، کیسے پرسنالٹی کو دیکھ لیتے ہیں پروفیسر صاحب، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو ایک الگ سے سمجھ ہے۔ اب قرآن کی آیات کی جو سمجھ اپنے علمی اور تقابلی تناظر میں دیکھیں تو ہر اسکالر کی سمجھ اس قرآن کی آیت کو طے در طے سمجھنے کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں، وہ ان سے الگ الگ طرح متمتع ہوتا ہے، وہ اس کی ایک آیت سے پھر اس کے دوسرے میننگ، پھر اس کے تیسرے میننگ، اس کے چوتھے میننگ کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عام آدمی اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی صرف اس کی عربک ورس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح جو بھیجنے والا ہے قرآن پاک کا، جو خالق، جس کا یہ کلام ہے، وہ اس کو ضرور رسپانس کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے بندے نے یہ کہا ہے، یہ مانگا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب اس کو اس کی سمجھ نہیں، اس نے یہ دعا تو پڑھی ہے تو اس کے لیے وہ سارے راستے کھول دے گا، اسی طرح کے نجات کے، عذاب آگ کے عذاب سے، دنیا کی خوبصورتی کے لیے، آخرت کی خوبصورتی کے لیے وہ سارے بندوبست کر دے گا، بے شک اس کو اس کے طے در طے میننگ نہیں پتہ ہوں گے،
بلکہ سطح کا مینہ بھی نہ پتا ہو. تو بات یہ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو آج کل ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ جی صرف آپ نے اس کو سمجھنا ہے، ویسے اس کا مقصد بنا لیا. بھائی سمجھنے کی چیزیں معاشرے میں ضرور ہیں، چلنی چاہیے. اپنے اپنے طبقات ہیں، اپنے اپنے فیلڈ ہیں، وہ سمجھ کے دوسری لوگوں کی مخلوق کی خدمت کریں. جنہوں نے تلاوت سے، صوفیہ نے صرف تلاوت سے سمجھ کے اس کو ذکر سمجھ کے پڑھا ہے، اور انہوں نے بھی جو گین کیا وہ بھی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. صوفیہ کا بھی ایک پینل ہے جنہوں نے اس کی اتنی سمجھ نہیں لی اور اس کے ذکر سے ہی استفادہ کیا، اور بہت کچھ لوگ مخلوق کی خدمت کی. اور جنہوں نے اس کو مینے کو جان کر نئی نئی ایجادات کی، زندگی آسان کی، مخلوق کی خدمت کی، انہوں نے بھی یہ کام کیا. لیکن یہ اس گروپ کو یہ بالکل بیکار اور محض بیوقوفی اور بیکار کا کام کہنا کہ تلاوت یہ تو کچھ نہیں، یہ بالکل نامناسب ہے. قرآن پاک کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کو اپنے اپنے درجہ میں ہر طرح اس کو ذکر کو بلند کرتے رہنا چاہیے. یہی اس کا پیغام ہے.